جی جناب، ایک اور وی لاگ ہے اور بیک ٹو بیک ساتھ ساتھ میں کوشش کر رہا ہوں کہ وی لاگز ریکارڈ کرواؤں اپنے جو بھی ناقص رائے کے مطابق، اپنے ایکسپیرینس کے مطابق. اچھا، اب تھوڑا سا جی، اب یہ میری کوشش ہوگی کہ یہ وی لاگ میں مختصر رکھوں. مختصر سے مراد یہ ہوگی کیونکہ 5 سے 7 منٹ کا یا 8 منٹ کا، لیکن باتیں بڑی چپتی ہوئی کوشش کروں گا، تھوڑی تیکھی ہوں گی. دیکھیں، بچہ جب کسی اسکول، کالج یا کسی یونیورسٹی میں کسی بھی دیکھیں تعلیمی ادارے میں پڑھتا ہے جہاں پر وہ ظاہر فی دے رہا ہے. اچھا، اب ذرا اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا کہ اس نے فی دینی ہے اور اس نے وہاں سے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے، اور باقاعدہ طور پر اس نے ظاہر ہے ایک ادارے سے، یعنی کہ مطلب وفاقی ادارہ ہے، پنڈی کا ہے، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی ہے، واٹ ایور، اس سے افیلیشن ہوگی اور پھر ظاہر اس کا داخلہ جائے گا، پیپر ہوں گے، اور وہ وہاں کی پھر وہ ایک باقاعدہ اٹیسٹڈ اس کی جو ہے نا ڈگری بنے گی، اس کو سند ملے گی. ٹھیک ہو گیا جناب؟ تو یہ تو ایک پراپر ایک سیٹ اپ ہے، اور اس سیٹ اپ کی وجہ سے وہ اس ادارے کو مقررہ جو چارجز ہیں اس کے وہ دینے کا پابند ہے. اب وہ چاہے کوئی پرائیویٹ ایک گلی محلے کا اسکول ہے، چاہے کوئی بھی ہے، تو وہ ظاہر ہے اس بات کا مجاز ہے کہ وہ اس کا جو داخلہ ہے وہ ریگولر بھیجے گا اس سے، کیونکہ ظاہر ہے بچہ تو ڈائریکٹ تو اس ادارے سے تو نہیں کر رہا نا. مثال کے طور پر اگر آپ فیڈرل بورڈ کی بات کر لیں یا پنڈی بورڈ کی بات کر لیں، تو آپ ڈائریکٹ فیڈرل بورڈ یا پنڈی بورڈ سے تو نہیں پڑھتے نا. آپ تو کسی اسکول میں جائیں گے، اور آپ کو پتہ ہے آپ جب اسکول میں جاتے ہیں تو وہ آپ پہلے اس کا دیکھتے ہیں اس کی ساری جو ایفیلیشن ہوتی ہے، الحاق ہوتا ہے کہ بھئی وہ کس سے ہے، آیا وہ فیڈرل بورڈ سے ہے یا وہ راولپنڈی بورڈ سے ہے. پھر آپ کی جو چوائس ہوتی ہے نا، آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی میری چوائس یہ کہ میں ٹھیک ہے، میرا مینٹلی طور پہ میں پنڈی بورڈ سے کرنا چاہتا ہوں، یہ اسکول پنڈی بورڈ سے ہے، میرا بچہ 9-10 تک یا بچی جو ہے وہ ٹھیک ہے جی پنڈی بورڈ سے کرے گی. آپ ڈائریکٹلی پنڈی بورڈ سے آپ بالکل لنک نہیں ہے، نہ آپ کا کوئی لینا دینا ہے. آپ نے اسکول کو فی دینی ہے ہر مہینے 3, 4, 5 ہزار 6 ہزار. اچھا، یہ میں کچھ فگر جو ہے نا میں اپنی طرف سے ایسٹیمیٹڈ بتا رہا ہوں، کچھ اداروں کی کم ہو سکتی ہے، کچھ کی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن صرف آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں تاکہ جو گفتگو کا موضوع ہے نا وہ ذرا ہمارا تھوڑا سا آسان ہو جائے. اب ہوتا کیا ہے جناب کہ بچہ ظاہر ہے وہاں پڑھنا شروع کرتا ہے، پھر وہ ظاہر ہے اس کا جو ایک ڈیفائنڈ سلیبس ہوتا ہے نا، پھر وہ ظاہر ہے وہ پڑھایا جاتا ہے اس بچے کو جو ظاہر ہے اس بورڈ کی طرف سے اپرووڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اپرووڈ سلیبس وہ ظاہر ہے اسکول جو ہوتا ہے نا، جو بھی چاہے کسی گلی محلے کا ہی ہو، لیکن وہ اس کو پڑھانے کا مجاز ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ پھر اسی اپرووڈ سلیبس کا ایک آپ کے پاس ایک باقاعدہ میکنزم ہونا چاہیے، آپ کا فیکلٹی سسٹم ہونا چاہیے. اب جو کہ میں ظاہر ہے جو مین اپنے کنسرن کی طرف آ رہا ہوں کہ جناب آپ کے پاس اگر فار ایگزامپل 8 سبجیکٹ ہیں تو کم از کم 4 ٹیچرز آپ کے پاس ایسے ہوں جو کہ کیونکہ دیکھیں میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ اگر گلی محلے کا یا کوئی ایک نارمل سا اسکول ہے تو وہ اس کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے، اتنے بچے نہیں ہے، اتنا فی اسٹرکچر اس کا اسٹرانگ نہیں ہے، لوگ اس کو ہو سکتا ہے بہت اچھا پے نہ کر رہے ہوں، لوگ کم فی کے لیے جاتے ہوں گے، اور اس کے اپنے کوئی فنڈز، کوئی ایسے ریسورسز نہیں ہے، کوئی اس کا چندہ سسٹم نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کا کھاتہ نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے اپنے طور پر ہی وہ ظاہر ہے پرائیویٹ ایک انہوں نے ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کی فیسوں کے اوپر ہی وہ چل رہا ہے سارا کچھ. تو پھر اسی سے انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے ٹیچرز کو بھی تنخواہیں دینی ہے. تو وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ 8 یا 10 ٹیچرز کو افورڈ کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ 4 ٹیچرز کو افورڈ کریں. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلیں ایک ٹیچر کو آپ جو ہے نا اردو اور اسلامیات کا سبجیکٹ دے دیتے ہیں یا مطالعہ کا، ایک کو آپ جو ہے نا میتھ اور فزکس دے دیتے ہیں جو کہ ظاہر ہے ان سبجیکٹس میں بہتر ہوتا ہے، جس کی میتھ اچھی ہوتی ہے فزکس بھی بہتر کروا لیتا ہے خاصی حد تک. باقی فزکس کے کانسیپٹ تھوڑے الگ ہیں، میتھ کے الگ ہیں، لیکن چلیں کیمسٹری اور بایو کسی اور کو دے دی جاتی ہے، چلیں آپ یہ کروا دیں. اس طرح یعنی سبجیکٹس کو بانٹ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تو وہ چلیں معاملہ چل جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے جناب کہ اسکول کے اندر آپ ایک مقررہ فیس دے رہے ہوتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے جی کہ اب آپ کو اپنے بچے کے لیے ٹیوشن بھی چاہیے. اب ٹیوشن کے لیے آپ اس کو جو ہے نا کسی گلی محلے کے کسی ٹیوشن سینٹر میں بھیجیں گے، کوئی ہوم ٹیوٹر لگوا دیں گے. اچھا، اب یہ جو ٹیوشن سینٹرز ہیں نا ان کی طرف بھی میں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں آؤں گا، کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ اس پوری سیریز کے اندر میں یہ تمام چیزوں کو کور کرنے کی کوشش کروں، جو کہ ظاہر ہے بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ بہت بڑا فینومینا ہے، لیکن پھر بھی کوشش کروں گا کہ مختصراً جو ہے نا لے کے چلوں. اب وہ جناب جب ٹیوشن سینٹر میں بھیجتے ہیں تو ٹیوشن سینٹر کی اپنی فی ہوتی ہے، وہ اب ظاہر ہے فرض کر لیتے ہیں کہ اسکول کی جو فی ہوتی ہے اس کا ایکویلنٹ وہ چارج کر رہے ہوتے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ اس کو ڈبل فی پڑ گئی پیرنٹ کو،
کیونکہ اس پیرنٹ نے ظاہر اسکول بھی بھیجنا ہے, وہاں بھی وہ فار ایگزامپل 5 روپے فی پے کر رہا ہے اور 4 یا 5 روپے وہ اکیڈمی میں بھی پے کر رہا ہے. وہ اکیڈمی چاہے اس کے محلے میں چاہے اس کے محلے سے دور ہے, اور مزے کی بات ہے کہ اگر محلے سے دور ہے, اس کے گھر سے بہت دور ہے, کسی اچھی اکیڈمی میں بھیج رہا ہے, تو پھر وہاں اسے اپنے بچے کو فیول بھی دینا ہوگا. چاہے وہ اگر موٹر سائیکل پر جا رہا ہے تو اس کے علیحدہ اس کے چارجز پڑ جائیں گے اس کو ڈیلی بیسس کے, یا اس کو وہ گاڑی لگوا کے دے رہا ہے لڑکی یا لڑکی کو, جو بھی اس کا ہے بچہ یا بچی, تو وہ اس کے علیحدہ چارجز پڑ جائیں گے. اب آپ سوچیں کہ وہ بچہ اس کو کتنا مہنگا پڑ رہا ہے اس کی جو کلاسز ہے. حالانکہ یہی چیز جو ہے نا اسکول کے اندر کلیئر ہو سکتی ہے اگر اسکول والے بچے کو پراپرلی اچھے طریقے سے سبجیکٹس کروائے تو اس کو ٹیوشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے. باقی اس کے کراس آرگومنٹ ہزاروں بن سکتے ہیں اس کے اندر, وہ جتنی ڈیبیٹ کریں کم ہے. وہ خیر ہماری تو روز ہوتی ہے. میرا تو وہی بات ہے کہ وہ پیرنٹس, ٹیچرز, بچے, ان سب کے ساتھ ڈیلی کا انٹریکشن ہوتا ہے, تو یہ تو ہماری ڈیبیٹ جو ہوتی ہے نا وہ ہر اینگل سے ہوتی رہتی ہے. پھر اس کے بعد جو کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو ذرا تھوڑے زیادہ ویل آف ہوتے ہیں, تو پھر ان کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلیں جی ہم ہوم ٹیوشن رکھ لیتے ہیں. اس میں ان کی 2 طرح کی کیوریوسٹی ہوتی ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ چلیں بچہ ہمارا گھر میں پڑھے گا, ہماری نظروں کے سامنے ہوگا, ہمیں پتہ ہوگا ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے, بچہ کیا پڑھ رہا ہے, ادھر ادھر تو نہیں جا رہا, بچہ بھی کنٹرول میں ہوگا, انڈر اور بیلٹ ہوگا, اور پھر ہر لحاظ سے ٹھیک ہوگا. دوسرا کیا ہوگا جی, دوسرا یہ ہوگا کہ جناب ٹیچر اگر 1-1.5 گھنٹہ بھی پڑھاتا ہے نا, یا 1.25 گھنٹہ پڑھاتا ہے, یا 50 منٹ پڑھاتا ہے, تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ریزرو جو ہے نا بچے کے لیے وہ پورا ٹائم بچے کو دے رہا ہے. وہاں اور کوئی بچہ ہے نہیں, کوئی کھپ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے, کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں ہے, اور کوئی وہاں پہ شور نہیں ہے, کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے جی, خالی ہمارا بچہ ہی پڑھ رہا ہے. لیکن اس کے لیے ان کو بہت فی پے کرنا ہوتی ہے. مطلب میں خود بہت زیادہ فی چارج کرتا ہوں, مطلب ہوم ٹیوشنس کی میں پڑھاتا ہوں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہوم ٹیوشن کے اندر تو آپ بہت زیادہ چارجز جاتے ہیں, کیونکہ وہ ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے صرف ایک بچے کو جو 1 گھنٹہ دینا ہے, تو وہی 1 گھنٹہ اگر میں اپنی اکیڈمی میں دیتا ہوں تو میں 5 بچوں کو پڑھا سکتا ہوں, تو وہ 4 سے 5 بچوں کی جو اکٹھی فیس ہوتی ہے وہ ایک بچے سے لیتا ہے, جو کہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ نہیں دے سکتے. پھر وہ کہیں نہ کہیں آ کر 2 یا 3 بچوں کی فی کی طرف آ جاتے ہیں کہ چلو اس کے ایکویلنٹ اس کو فی پے کر دیتے ہیں. تو اب آپ سوچیں کہ وہ کتنا ایکسپینسو یہ ایک پورا سسٹم بن گیا بچے کا. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ وہ ڈائری لے کے آ رہا ہے, وہ اسکول کا کام کر رہا ہے. اچھا جی مجھے اسکول سے یہ کام ملا ہے, کیا کام ملا ہے جی آپ کو؟ مثال کے طور پر میتھ کی جی 2.6 ایکسرسائز مل گئی ہے یا 3.2 مل گئی ہے, ٹھیک ہے جی کریں. فزکس کا کیا ملا ہے؟ فزکس کا جی مجھے یہ ٹیسٹ ملا ہے. اب بات یہ سمجھنی چاہیے میرے خیال سے کہ بھائی اگر بچے کو, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ بچے کو مل گیا جی میتھ کا 3.2 ایکسرسائز کا کوئی ٹیسٹ مل گیا ہے, اس کے 2 یا 3 کوشچنز اس نے جو ہے نا وہ ٹیسٹ میں مطلب کر کے لانے. تو ٹیسٹ کا مطلب یہ کہ وہ گھر میں اس کی پریکٹس کرے گا, رف پریکٹس کرے گا, اور پھر اسکول جا کے ٹیسٹ دے دے گا. نہ اس نے کوئی نیٹ کرنا ہے, نہ اس کی وہ کس طرح کی ذمہ داری, کیونکہ ٹیسٹ ہے وہ. تو کیا اسکول میں اس کو صحیح نہیں پڑھایا گیا کہ اب اس کے لیے اس کو ایک علیحدہ سے ایک اور ٹیچر چاہیے اپنے گھر پر, ہوم ٹیوٹر, یا اسے اکیڈمی جا کے جو ہے نا پڑھنا ہے, اور اسے اگین شروع سے جو ہے نا وہ ساری چیزیں سمجھنی ہے؟ پھر اسکول میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ میرا سوال ہے نا. پھر وہ اسکول میں کیا پڑھ رہا ہے اور کیوں پڑھ رہا ہے؟ پھر اسکول ٹیچر میل ہے یا فیمیل ہے, وہ اس کو کیا پڑھا رہا ہے یا کیا پڑھا رہی ہے؟ کہ جب اس نے اگین جو ہے نا اس سے اسکول کے چارجز کے ایکویلنٹ یا اس سے بھی ڈبل ٹرپل چارجز اگر ہوم ٹیوشن ہے وہ دے کر اس نے وہی چیزیں پھر اپنے ٹیوٹر سے سمجھنی ہے, پھر اس کو اسکول جانے کا کیا فائدہ ہے؟ یا اسکول میں سے وہ ایک پیڈ ڈگری جو ہے نا یا ڈگری پرچیز کر رہا ہے, وہ پیڈ ڈگری کے لیے انسٹیٹیوشن بنا ہے کہ جناب بس وہ ڈگری دے رہا ہے آپ کو, یا ایک ریگولر کا نام لگ گیا جی بچہ صبح سویرے اسکول جاتا ہے 6-7 گھنٹے اسپینڈ کرتا ہے, تو آپ بس اس کا ایک ٹائم جو ہے نا وہ وہاں پہ وہ کل کر رہا ہے, وہ ٹائم کل کرنے کے لیے جا رہا ہے. حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ اس نے تو ٹیوشن پڑھنی ہے تو اس نے آگے چلنا ہے, اس کے علاوہ تو اس کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. سوچیے گا اس کے اوپر ضرور, اور ڈیفینیٹلی یہ چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ فائنینشلی بھی بہت بڑا بوجھ ہے پیرنٹس کے اوپر, اور ظاہر ہے کہ جو ایجوکیشنلی ہے وہ تو ہے ہی ہے سارے معاملات.